رب العالمین۔ اے میرے مالک ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، اللہ اللہ تیرے واسطے۔ اے میرے مالک کیوں تیرے واسطے نے؟ اس وجہ تو کہ میرا کامل ایمان ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا وا، مدد بھی تیرے کولوں منگنا وا۔ رحمت للعالمین نبی نے دسیا منگن دا طریقہ، میرے قریب نبی نے فرمایا غلاموں انج اللہ کل منگن دے بڑے طریقے نے، ہر بندہ اپنی ادا اپنے انداز نال منگ دے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا رب کولوں منگن واسطے اس تو وڈی دعا کوئی نہیں۔ ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس تو بڑی کوئی دعا نہیں۔ اس وچ رسول اللہ فرمایا کہ انسان اپنے رب کولوں دنیا نے بھی بھلائی مانگ رہا اور آخرت نہیں بھی۔ ایک جان ہوے جڑا تک داس تا ایک ہووس جڑا جے تکیا کوئی نہ ہے، ایک ہووے جڑا فنا ہے، ایک ہووے جڑا بقا ہے، جس کدے ختم نہیں ہونا۔ دو جہانا نہیں بھلائی مانگ رہا، خیر مانگ رہا انسان اللہ کولوں، اس تو وڈی دعا کوئی نہیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھے ہے، رب دے قرآن دا مطالعہ فرماؤ نا۔ میں آغاز کیتے منگن واسطے اللہ کولوں رسول نے طریقہ دسی ہے، نبی کنج منگ دے نے۔ ہائے ہائے اے تے کملی والا پیا منگ دے۔ آ سنو نا اللہ دا قرآن پڑھ، میرے کریم نبی دے جد امجد رسول اللہ دے دادا پاک قاری صاحب نے تلاوت فرمائیے، غالباً 13واں پاراوے۔ اللہ دا نبی دعا پیا منگ دے، التجا پیا کر دے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ نے جد امجدنی دعائے، 13واں پارا نبی دعا پہ کر دینے، اللہ مینوں بھی میری ذریت نو بھی نماز دی پابندی دی توفیق دے، نماز قائم کرن دی توفیق دے۔ اے میری ربا میرے گناہ بھی معاف فرما دے، اے میرے مالک میرے ماں باپ دے بھی گناہاں نو معاف فرما دے۔ نبی دعا کرنے، اسی بھی دعا واسطے آیا اللہ دے حضور آیا، ادھر پیغمبر دعا پیا کر دے۔ کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دینے، اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ادھر ایک اور جلیل القدر پیغمبر دعا پیا کر دے، لا
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مالک نہیں کوئی مگر تو ہی ہے، میں اپنی جان تے بڑا ظلم کیتا ہے۔ نبی رسول اللہ کو مانگ رہے ہیں، التجامہ پہ کر دینے، آؤ نا اسی بھی منگیے عربی وچ متا سمجھ نہ آوے، آ میرا گولڑے والا پیر بھی پیا منگ دے، عرض کر دے رب سچیا تینو دم دم سوراں تے کر دے دور بلائی ہوں میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نالے گناہی زیادتی کیتی ہے، گناہاں نال بھرے آیا ہے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے نبی کریم نو میں کئی واری اپنے بستر تے نہ پانا، سرکار نے مصلے تے کھڑے ہو جانا، ساری رات کملی والا روندیاں گزار دینی، نبی پاک دے پیراں وچ ورم آ جانے، نبی پاک دی داڑھی مبارک ریش مبارک آنسواں نال تر ہو جانی، میں کہنا کملی والیا ایڈا کیوں رونا میں، دعاواں کیوں کرنا میں، سونیا تو معصوم ہے، آپ تے گناہاں تو پاک ہو۔ کملی والے نے فرمانا عائشہ گل گناہگار دی نہیں، کیا میں اپنے رب دا شکر ادا نہ کراں جنہیں در یتیم نو کائنات دا سردار بنا دیتا؟ کیا میں اس نے شکر نہ ادا کرا مالک دا کہ جس در یتیم ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ در یتیم اے رجب نہ مہینہ جی رجب نہ آئے قاری صاحب پڑھے قرآن پڑھا سونا پڑھے نے اللہ انہی زبان اور مبارک فرمائے۔ کچھ عرصہ ایسا ہویا نا نبی علیہ السلام کل جبریل آنے بند ہو گئے تب مشرکین کفارہ موقع ملا انہاں کیا بس یہ کو جائی ہون خدا رس گئی ہون رابطہ ختم ہو گئی ہون کوئی تینتے وہی شئی کوئی نہیں آنی کوئی نظام تڑا سارے معاملات رابطے ختم ہو گئے تارہ ٹوٹ گئی رسول آپ دیدہ ہو گئے ہائے تانا دے سونا رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلتی جا یار دکھی دل نل بیٹھا ہوئے جا کے میرا پیغام دے میرے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اس صورت میں ترجمہ پڑھو جی سارے سنگی موقع ملے نا موقع پروگرام تو بعد قرآن پڑھے کرو سویرے تھوڑا جا ترجمہ پڑھے کرو آئے رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب چہریاں اداس نہ کر او میرے سونیاں مینو تیرے اس چمکنے ہوئے چہرے نی قسم یہ جڑا تو افسردہ بنایا ہوا نا میں نے کل پوچھے چہرہ ماں کتنا چنگا لگنا
ان دشمن تاہ نے نا کہ ہن چہرہ لٹک گیا، ہن اللہ نہ رابطہ ہی کوئی نہ، اس پیغام ہی نہیں آنا، لیکن محبوبہ ماں اس تینڈے افسردہ چہرے نہیں، اس چمکنے ہوئے چہرے نہیں، قسم ہے تینڈے رب تو نہ کدے کلا چھوڑیا تے نہ قیامت تک کلا چھوڑے گا۔ تینڈا رب پہلے بھی تینڈے نال ہے، ہن بھی تینڈے نال ہے تے وقت بھی تینڈے نال ہی راسی۔ تے بحث بڑی لمبی جی، میں جڑی گل تساں سنانا چاہنا نا وہ وے کہ اللہ آکھیا محبوبہ اے تک نہ اے ناظم، کونسلر، وزیر اعظم، صدر، جگیردار، زمین والے، پیسے والے، دولت والے، مال والے، کاروبار والے، زمیندار، مولوی، پیر، صنعتکار، یہ جتنے مکے والے جڑے جڑے اپنے آپ سمجھنے کہ اسی دنیا نے بہت عظیم ترین لوگ ہاں، محبوبہ تو ہن اپنے تے غور کر، انہاں نہیں چھوڑ دے گل ان کی آخنے انہاں رون دے، ہن تو اپنی جگہ بہ کے سوچو کہ جتنے نہ مکے والے انہاں ساریاں کو تو بظاہر کم تارے، کم تر کینجے کہ سونے تو دنیا تے آیا نہیں تا میں تیرے والد نہ سایہ چاہ گے دا تو دنیا تے میں یتیم، اس صورت نہ میں مفہوم بیان کر کہ تو تیرے رب نے دنیا تے یتیم بھیجا، پھر کنڈی عمر 6 سال ہوئی تیری والدہ نہ سایہ میں چاہ گے دا، وقت سونیا تو 11 سالہ نہ ہویا تے میں تیرا دادا بھی تیرے کو چاہ گے دا، تا تو بظاہر تیرا کوئی آسرا وسیلہ کوئی نیا، نہ تیرے کول پیسہ، نہ تیرے کول ذمی ہے، نہ تیرے کول کرسی ہے، نہ تیرا کوئی آبا و اجداد وڈیرا تیرے سرے تے موجود ہے۔ محبوبہ ذرا تھوڑا جا اپنے تے خیال کرنا کہ تیرے رب نے تو در یتیم پیدا کر کے تے پیسے آلے، مال آلے، اولاد آلے، برادری آلے، کرسی آلے سارے تلے رہ گئے تے تک تیرا رب تو اتھے گھنایا جتھے آج تک نہ کوئی آئے نہ قیامت تک آئے گا۔ رجب کا مہینہ میں نے بات کی، اس سارے جڑے آہنے نا کہ رابطہ مو کیا انہاں چھوڑ میں دی گالوں تو تیڑی تے میں دی اپنی گال ہے، تو اپنی فیصلہ کر محبوبہ کہ تو دنیا تے میں آندہ کہنجے تے ہون رہنا کہنج پیا تے بظاہر ساری دنیا تیڑے کول اپنے آپ بہتر سمجھنی کہ اسی بہت اچھے ہاں تے تک ان تا سارے تلے تکنے پیرانے تے تو کتھے آ گیا، کتھے آ گیا؟ اچھا کتھے آ گیا تے محبوبہ صرف میں تو کول نہیں بلایا، انج نہیں کہ بلا کے تے وہ دور بٹھا چھوڑا کہ محبوبہ ان تا فرق ہے نا، میں مالک ہاں تو مخلوق ہے، میں رب ہاں تو میرا بندہ، تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں، میں وحدہ لا شریک ہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن محبوبہ تک میں تو کتھے ابرایا تے ابرا کے وقت بھی میں کوئی وچ پردہ بھی نہیں رکھیا تے تو میں کوئی پیچھا ہٹا کے بٹھایا بھی نہیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اس نے اپنی تشریح جی علماء دی مثالاں دے کے تیر کمان وچ پاؤ نہ چھکو نہ تے کمان یہ پچھلی جڑی نوکرا ہونیاں پنجابی سمجھنے ہونے تیر تکے نے کمان وچ پا کے جو مارے وینا چھکے وینا نا پہلے اس نے جڑی نوکرا ہونیاں نا او جڑی ربڑ یا تار پئی ہونی اگے تو ہونے نا او لکڑ ہونی نا بانس نہیں ہوئے یا اور کوئی ہوئے جس وچ لچک ہونی تیر والے وچ تے پیچھے اس نے ہونیاں ربڑاں تاراں، ٹھیک ہے؟ جس وقت وہ چھکینا نا تیر پا کے تو وہ جڑی پچھلیاں نکرا ہونیاں نا کمانا ان آپس وچ مل وینیاں قریب آوینیاں۔ علماء نے لکھیا اس نے مثال بھی دیتی تھی، کئیاں لکھیا اے گوکو پنجابی جی یہ گٹھ ہونی نا اساں گوکو سدنے اسی، علماء لکھیا کہ شہادت والی انگلی نہیں جڑی نکرے تے انگوٹھا جڑا ہے جڑا گوکو ہے نا اے اساں کھلارو نا تا جتنا اس گوکو نے درمیان فرق ہے اللہ آکھیا کہ معراج والی راتی میرا محبوب تے میں اتنے نیڑے ہو گئے جتنا انج گوکو والا اے گوکو جی اس نے مثال بھی علماء تشریح کی تھی جی اے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى او ادنى نہیں فرمایا انج
اللہ نا میں تے میرا رسول ہیں جو گئے ہیں جی گوگو ہونا اے اتنا فیصلہ جی اتنا فیصلہ تب فرمایا کہ میرے رسول تک تیرے رب تو کتھے گنایا کیڑا درجہ دیتاس کیڑا مقام دیتاس تا رسول اللہ کی فرمانے کہ آشا میں کیا اپنے رب نہ شکر گزار بندہ نہ بنا کہ جس در یتیمہ زمین سے اٹھا کر عرش مولا پر لے گیا ہے کتنا اس نے کرم کیا ہے مجھ پر تو دعا مانگنا التجا کرنا آرزو کرنا یہ نبیوں کا سیوا ہے اللہ سے مانگنا یہ نبیوں کا حکم ہے تبلیغ ہے اللہ کا فرمان ہے میں عرض بیا کرنے کملی والا دعا کر دے نبی جلیل القدر دعا کر دینے پیغمبر التجاواں کر دینے تے تسی تے میں بھی شہید جاوید دی برسی دے موقع تے دعا پہ کرنے رب سچیا تینو دم دم سوراں تے کر دے دور بلائی ہوں میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نال گناہی ہوں مولا کھولی والا تے خیر کرم دا پاویں رو عرض نصیر گزارے میرا بیڑا بننے لامی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا قرآن وقت نہیں میں اور ایتا پڑھیاں قرآن دے حوالے نل ولی پہ منگ دینے اے صرف گولنے والا نہیں پیا منگ دو حضرت میاں صاحب عارف کھڑی کل چلا جانا قاری صاحب نے کلام پیش کیتا ہے میاں صاحب بھی عرض کر دینے وڈیاں مہراں والیا سائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ مولا جی اسی لکھ گناہی ڈوبے تے تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تے تیری صفتی رحیمی مولا جے میں ویکھا اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں سادے پلے بس جے تکیے تیری رحمتی والے تے بلے 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 عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے مولا فضل کرے تا بخشے جاونے میں ورگے منہ کالے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا بس جے ایک قطرہ اے بخشے سانو تے کم بن جاندئی میرا مولا جتنے بھی آیا
یا اللہ جتنے بھی آئے آئے ہائے اے میرے مالک اے میرے خالق اے گلی جہانگیر تو جڑے آئے نے اے بھائی تارک صاحب اسلام آباد تو آ گئے نے حاجی شیر خان ڈھوک محمد تو آ گئے نے قاری صاحب اسلام آباد تو پوچھیا نہیں کرنل ارشد صاحب کتھوں آئے نے یا اللہ یہ سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے اپنے بھرا دی دعا واسطے شہید جاوید دی دعا واسطے آیا اے میرے مولا جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جاندئی میرا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا زیادہ وقت آپ دا نہیں لوانگا عرض بیا کرنے صرف گولڑے والا نہیں منگدا اوہ میاں صاحب نہیں منگدے میں نہیں بیا منگدا اے میرا عزیز ساجد نہیں بیا منگدا اے طارق بھائی نہیں اللہ کولو منگدا آئے پاک بطن جلا جا جے جانا میں بہشتی دروازے جو گزرنے دا انتظار کرنے بابا فرید گنجے شکر لیٹی آوی او بھی یہی پیا کہندے اٹھ فریدہ ستیا اٹھ فریدہ ستیا تے تو جھاڑو دے مسیح اوے تو ستیوں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید فریدہ اٹھ اللہ منا گے اللہ کو لمحہ یاری رب نہ لائیا فرید اس نال پائیا ہائے ہائے اٹھ فریدہ ستیا خوش آمدید جی سردار فیملی جی تاجے بارے تو بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی اٹھ فریدہ ستیا اٹھ فریدہ ستیا تے تو جھاڑو دے مسیح تو ستیوں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید اے صرف فرید نہیں بیا کہندا قصور آجا حضرت پلے شالٹ آوی او بھی کلندر ہی بیا کہندے اٹھ پلیا یار منا لے نی تبازی لے گئے نی کتے تیتی بلیا اٹھ یار منا اللہ راضی کر جی اسی جتنے آئے نا میں اپنے سردار برادرانہ کیا جی تاجے بارے تو آئیں یہ بھی محبت نہ اے میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں تو میں کی عرض کیتا کہ اسی سارے اللہ کل منگنے واسطے آئے بہانہ بڑا برسی نہ اپنے شہید بھائی جوید نہ جی جی تا آئے ہیں اللہ کل منگن واسطے اور حضور سلطان العارفین بھی کہنے لوگوں میں بھی تھی ادھی گل بیا کرنے اوے لوگوں نام سیرے نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرسائی نام تولا تے نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہائے جے رتی ہوواں وچ رتیاں تلا تے او بھی پوری نہ آہی ہوئے وزن برابر تا ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی پڑھیے لا الا اللہ حق
جی زبان بھائی ساجد دیئے دس رہے سن بھائی فتح خان بھائی فتح خان نا آگے دنے کراچی دسنے پہ جی اپریشن ہو رہے آوے ملک اور قوم دے دشمنہ واسطے ستے باب انہاں دا کیتا جا رہے ہیں ایک مہاتے بھائی جویں دے نال باقی بھی سرکاری لوگ نے نماز دا وقت ہو گیا اسے علاقے دی مسجد وچ سینئر حضرات کہنے نے منع کیتا ہے اپریشن پہ کرنے ہیں پولیس چوکی نماز پڑھ لمی انہیں کیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے جان چلی جائے پر نماز نہ جائے ہائے اللہ کو شہید بھی اللہ کو منگنا یا اللہ نے بغیتے منگنا یا اساں بھی منگنا چاہینا اوہی دروازہ ہے اوہی دروازہ ہے اوہی دروازہ ہے اللہ دا میرے نبی نے دسے ہے کریم نبی نے دسے ہے ہائے ہائے پر ٹر جے گئے ہائے ہائے قاری صاحب نات پہ پڑھنے آئے نا قاری صاحب تمہاں ساجد کنی پہ کے ویدسنے اس شیر تے ایک کنی پہ گیا کہ میری والدہ بیمار سن شہید جاوید نہ کراچی تو فون آیا غم نہ کریو پیسے دی فکر نہ کریو ماں دا علاج ضرور کرانا ہے پھر اس شیر تے ماں ایک کنی پہ گیا کہ سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا میرے بھائی سردار برادران تاجے بارے تو بھی آگئے سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا ان تا ساجدہ فون کو نہیں کرنا ان تا کراچی تو کدی کہیں نہ ایسا کیا کرنل صاحب پتہ نہیں آخنے وہ سما کیونکہ اس نہیں لین انہوں نال بھی ہے آخنے وزیرہ کوئی شاید چاہی نہیں ہوئی کئی باری میں تکا فون کرنا رہنا گڑی کی دیا نہیں جی فلان ہے جی فلانی شاید آنی یا اور کوئی آنی یہ بات یہ ہونا نا یہ تعلق ایک واسطہ ہونا کسی نہ کوئی ہونا تو اسا فون کرنا اور آخنا جس نہ کوئی نہیں ہونا نا ہائے حضور قبلہ تاجدار گولا بولے آپ فرمند نے جھلی وام چھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسی نا پلے شالا کسے دا یار نہ بچھیڑے تے یار نہ تھی ونے کلے جے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا اساں جی کے یاران نال نصیر بہاراں تے یاراں باجے اندھیرے پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ قاری شہزاد صاحب سچ بیان فرما رہے سید نے ایویں تے نہیں کیا وہی بز میں ہے وہی دھوم میں ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے تاکہ نہ چالیے دی میٹھی بیٹھے میں ہونا ہندی ہونا اسی ہوں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چالی والے دیہڑی بھی جوید کوئی نہ ہے آج بھی کوئی نہیں ماں اور یاد نہیں پتہ نہیں آجی صاحب شیر خان آئے اسلم بھی بیٹھا ہوا آجی اسلم جی لیکن وہ کوئی نہیں وہی بز میں ہے وہی دھوم میں ہے بلکہ اس لڑے چالیے دے آئے اس سہولت ہے اسی گڈی
پار چاڑا دی اج گڈی بھی کوئی نہیں اج جتیاں لا کے آیا اوکھے آیا سارا کچھ وہی ہے مشکل ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے یار کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا پر اللہ نہ فیصلہ جی اللہ نہ آئے آئے قاری صاحب نے بھی کچھ نصیحت دیا گلاں کی دیاں جی کلام وچ نا تے غور کیتا صرف شعر نہیں ہونے انہاں وچ بڑی معرفت ہونی فجر ویلے دیے کالی کوئلے نہ بول غماں دی بولی اوے نہ وس تیرے نہ وس میرے اے لکھیا پہ گیا جولی حمزہ علی اسامہ نہ وس تیرے اوے نہ وس میرے اے لکھیا پہ گیا چولی اللہ تعالیٰ نے کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بے شک بچہ اسامہ بھی آیا رب تعالیٰ نے کیا کدے میں بھوک دینا وا کدے قید کروا دینا وا کدے وطن لازمونا وا کدے میں جانا نال کدے مال نال 5 پرچے لینا وا کیونکہ شہید جاوید مومن ہے یا مسلمان ہے یا ایک قرآن دی آیت بھی مومنہ واسطے آئیے مسلمانہ واسطے آئیے اللہ نے کیا میں آزمانا وا وطن نال بھی جانا نال بھی شہید جاوید بھی آزمایا گیا جی جی جان ہتھیلی تے رکھ کے جی اے طارق بھائی ہوری بیٹھے گئے پوچھ کے نو ان بھی پولیس میں چلے ایک جس وقت ہنگامے سلسلے ہونے نا اچھا ایک تو ویسے عام امن نہیں نارمل روٹین ہونی ایک جس وقت کوئی ہنگامی صورت ہونی تب تک نا دہشت گردہ نہ جانگے انج بھی اے جڑا عام پرامن حالات وچ بھی جڑے ہنگامے ہو گئے نے نا جلوس جل سے نکلیں تب پولیس اب پتہ ہونا بھی کچھ بھی ہو سکنا وہ تو پابند نا گورنمنٹ نے بھائی تسا بھائی روکنا تا روکنا تے اگلے وچوں سامنے کھڑو کے کچھ بھی وڈا گیٹا لگ سکنا کچھ بھی ہو سکنا تا یہ تا بہت وڈی جنگ گئی ملک واسطے جان ہتھیلی تے رکھ کے پولیس والے فوج والے پھرنے پہ اس دور وچ اے شر پسند دور جڑا اے قتل و غارت نہ جڑا دور ہے جس وچ انسانیت نہیں جان نہیں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی جیا تکو جان ہتھیلیاں تے رکھ کے پھرنے پہ کہ کسی وقت بھی دشمن کی طرف جناب گولی آ سکتی ہاں 4 حملے پہلے بھی ہون جی شہید تھے 5ویں تک نا تا لیکن ڈیوٹی تو بیزار نہیں ہویا نٹھا نہیں اور مومن شان ہے کہ مومن کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا نسنا تا حسین پاک بھی 2-3 محرم کربلا بھی ڈیرہ لائے اور بار بار حسین آکھیا گیا کہ نکل ونجو نس ونجو حسین تا حسین رہا آخری رات میرے حسین نے اپنے نال علیہ ساتھیاں بھی کیا کہ یزید نی ڈیمانڈ میرے کو لے ٹارگٹ میں تواڈے نال کوئی اسنا معاملہ نہیں تسی نکل جاؤ لیکن ساتھی بھی کہندے کہ کس کاری اے جان پیرا جے کم نہ آوے تیرے اے دل کردہ اے عشق تیرے وچ ہو یہ بیرے بیرے 2 بچے چھوڑ گیا جی اسامہ حمزہ مدینہ پاک دا شہر پہلی رات سہاگ دی پہلی رات شادی نہیں پہلی رات
نبی پاک دا غلام نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی رات یہ تکے ذرا غور کرے بھائی، اس تو بڑی خوشی کوئی نہیں ہونی. شادی دی پہلی رات مدینہ پاک میں شادی ہوئی، اندھیرا چھا گیا، میاں بیوی بستر عروس تے آئے. میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا لجپال، فرمایا جلدی کرنا مدینے میں اعلان کر دے لوگو جتھے کوئی ہے اور جس حالت میں ہے فوراً اٹھ کے نبی دی بارگاہ وچ آ جاوے، اللہ دا رسول بھی آ بلاوندا ہے. اے جنگ احد نہیں بات ہے جی، ہنگامی طور تے کال آ گئی نا، اے پولیس والا آوے نہیں نہ فوج والا، جتھے بھائی کنٹرول کرو نہیں رینجر بلاؤ بھائی، ہنگامی کال بھائی ریڈی اپ فی الفور کوئک ایکشن لو بھائی پہنچو. حالات یہ بن گئے کہ فوراً حضور اعلان کرنا پیا بھائی. پہلے حکمت عملی ہے بھائی نہیں مکے مدینے چ رہساں تکساں، لیکن پھر اللہ کیونکہ رسول ہر حکم اللہ نہیں مرضی نال کرنا. حالات یہ بن گئے بھائی عشاء نماز تو بعد سوتا لگ گیا نا، میٹنگ سارا معاملہ ہو گیا بھائی اتھی رہساں، لیکن فوراً پیغام آ گیا کہ نہیں یہ جنگ نہیں، حکمت عملی اس وچ خرابی ہو سی. فوج اگر دشمن نہیں مکے مدینے وچ آ گئی نا، بچے عورتاں بوڑھے قتل و غارت شروع ہوئے نہیں نا، پورا گران تباہ ہوئے نا، لہذا بہتر ہے کہ مدینے تو باہر نکلو. یہ پیغام حضور جلتی نال کال تے دینا پیا گیا، بلال اٹھ اعلان کر. حضرت حنظلہ بستر عروس تے بیوی دال، ہائے ہائے چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پیائے ہوکا لے لو جنت لے لو جنت، اوے خدا دیا لوکا، اوے اللہ نے لوگوں جنت کسے لینی تا اٹھو بھائی جلدی کرو. آئے آئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان وچ آواز پہ گئی، فوراً بستر عروس تو اٹھے. بیوی نے پلہ پکڑیا، حنظلہ کدھر جا رہا میں؟ حضرت حنظلہ کہنے نے سنیا نہیں یا رسول نے بلایا ہوئے. نبی پاک نہ اعلان ہے جتھے کوئی ہے اور جس حالت میں ہے، جس حالت میں ہے اور کوئی کام نہ کرے نکلے. آئے ہائے حضرت حنظلہ دی بیوی کہنی ہے سنیا تے میں بھی یہ پر خیال کرنا میرے چاہ میری ارمان میں ایک پہلی رات ہے، چند لمحے ٹھہر جا، سویرے چلا جاویں رات رک جا. حضرت حنظلہ نے فرمایا بی بی تو گل سویر دی پہ کرنی ہے، ایک گل ہن منٹاں دی بھی نہیں آ، اگر میں ایک لمحہ رک گیا میرا ایمان چلا جائے گا. اتھے گل ایمان نہیں، اسا کیا حنظلہ تا ایمانی گالے تا ممی جا سکنی ہے کدی تو نہ رکیا تھا. حضرت حنظلہ کہنے ست بسم اللہ، میں لکھ لکھ شکر اللہ دا کراں جس نے تینوں میرے نکاح وچ دتا وے، مینوں جان دتی ہے مال دتا وے. لیکن بی بی اگلی گل سن، تو اکے اگر میرا رب تیرے جیاں بیویاں ہزار بھی مینوں نعمت دے طور تے دے وے، میں او دے نا تو قربان کرا. اللہ نہیں نعمت، تو اللہ نہیں نعمت میرے نکاح وچ آئی ہے خدا نہ کرم، لیکن میں رک نہیں سکتا. گل بیوی دی نہیں، گل جان دی نہیں، گل تھے ایمان نہیں. ایمان میں نا کلمہ تا سنے نہیں آواز دیونے والا کی کہنا جتھے کوئی ہے اور جس حالت میں ہے اللہ کا نبی اسے بلا رہا ہے وہ حاضر ہو جائے. پہنچے بسم اللہ پہنچے وہ. بیوی کہندی ہے میرا کی بنے گا؟ اے سنیو بھائی، حضرت حنظلہ نے کیا بی بی گلاں دو ہی نے، اگر میرا انتظار کرے مڑ کے آ گیا غازی بن کے سارے چاہ پورے کرانگا. دوجی گلے اگر ماریا گیا تے وعدہ کرنے قیامت والے دن ادوں تک جنت نہیں جاواں گا جدوں تیکر تینوں اپنے نال نہ لے جاواں. تے نالے گل سنو، میں تا ماریا ویسا
پچھو لوگ تو شہید نہیں بیوی نال یاد کر سن، شہید جاوید نہیں زوجہ میری بہن مبارک مبارک، شہید نہیں بیوی نال تو دنیا یاد کر سی۔ جی جی بچیو، شہید نے پیو نے نال تساں یاد کیتا وینا کہ فلانے شہید نہ پتر ہے، اس شہید نہ پتر ہے۔ رحمت للعالمین، بسم اللہ رحمت للعالمین نبی دے غلاموں سنیو نا، شہید نہیں دعا واسطے آیا میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی دے غلاموں۔ حضرت حنظلہ اٹھ کے نکل گئے، بحث لمبی ہے، جنگ میں شامل ہو گئے، جنگی عہد وچ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ 70 دے قریب صحابہ نے شہادت پائی اسے جنگ دے اندر۔ رسول اللہ دے چچا حضرت امیر حمزہ پاک نے بھی شہادت پائی ہے، شہادت پائی ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، شہداء دیاں لاشاں کٹھیاں ہو گئیاں، ہر بندہ پیا کہندے کملی والیا حنظلہ نو اکھی مردیاں ویکھے، لاش دے ٹوٹے ہوندے ویکھے نے، پر ہن لاش ملدی نہیں پئی، پتہ نہیں کدھر گئی ہے، دشمن اٹھا کے لے گئے یا پتہ نہیں پیا چلدا۔ میرے نبی نے کیا لبو کملی والے پورا میدان چھان مارے، پہاڑ دیاں نکراں گٹھاں بھی تلاش کیتیاں نے۔ رسول اللہ نے کیا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو۔ کچھ دیر تو بعد نبی پاک نے فرمایا صحابہ او پہاڑ دی نکر تے چلے جاؤ، ویکھو حضرت حنظلہ دی لاش پئی ہوئی ہے۔ صحابہ گئے، ویکھیا واقعی حضرت حنظلہ دی لاش پئی ہے شہید دی۔ او میرے سجنوں خون بھی تے تازہ پانی بھی جسم چو والا چو پیا ٹپک دے۔ صحابہ حیران ہو گئے، کملی والیا ماجرا کیے؟ خون دی تے سمجھ آندی ہے کیونکہ قتل جو ہویا ہے جسم چو نکلے ہے، اے پانی جسم چو کادا پیا نکل دے، اے قطرے جنہ دی خوشبو عجیب جائیے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابہ سنو میری گل پوچھیا جے تا میں راز اٹھان لگا ماں، میں ویسے شہید کفن دا غسل دا محتاج نہیں، شہید کفن دا بھی تے غسل دا بھی، یہ مسئلہ جی مسئلہ بیان کر، اگر مل جائے پانی کفن مل جائے فابیا نہیں تا جنہ کپڑے شہید مریا ہونا جی دفنا دے دفنا۔ ہائے ہائے اسا اس جنگ میں حضرت رسول اللہ نے چچا جی حضرت امیر ہم ایتا کو جی ہون ساڑی میں تو آگا نا اللہ کہہ رہا، جس وقت آپ نے چچا پاکا اے بیس لمبی یہ دفنان لگے نا تو ایک شخص عرض کرنا یا رسول اللہ کوشش نے باوجود ان پریشانی عالم میں کہ کپڑا بہت تھوڑا رہ گیا کفن واسطے تو اڑے چاچے نے سرے تے پانے ہیں تے پیر ننگے ہوئے ہیں جے پیرہ تے پانے ہیں سر ننگا ہوئے نا یا رسول اللہ کریے کی؟ رسول اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں انج کرو میرے چاچے نہ چہرہ ڈھانپ دیو باقی تلویں حصے تے گھاس کاٹ کے لے اور گھاس پا کے میرے چاچے دفن کر دے۔ آج دیکھ مسلمان تو اور میں قیمتی لباس کا کفن پہنتا ہے پھر بھی ناشکرہ ہے۔ میرے نبی کے وہ عظیم چچا ہے کہ جن کے جسم کے نچلے حصے پر کپڑا نہیں بلکہ جنگل کا گھاس پڑا ہوا ہے ڈالا ہوا ہے کہ مٹی جسم سے نہ ٹکرائے کفن کی جگہ۔ ہائے ہائے قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا کسرا کے تاج روندنے کو پاؤں کے تلے پر بستر کھجور کا گھر میں بچھا ہوا۔ یہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں جس کے لیے کائنات بنائی گئی، بستر کھجور کا۔ اللہ اکبر، آج تک جی گدے تک صوفے تک محملیاں پکھیاں کالینہ تک۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں رسول کی زندگی میں جب شادی ہو کر آئی تو میں نے کیا دیکھا، حضور کا بستر کیا تھا؟ چمڑے کا غلاف تھا اور بیچ میں کھجور کے پتے تھے، یہ حضور کی تلائی تھی۔ تلائی جی تلائی پنجابی سمجھنے آئے ہائے۔ اچھا نبی پاک گھر وچ بھی وہی بچھانی تے سرکار نے کدھرے سفر تے جانا تے وہی تلائی نال لے جانی گودڑی سے۔ ہائے ہائے
قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھرے روز نہ کھانا، وہ بھی شکم بھرے روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ فرمایا صحابہ رات تو پردہ اٹھایا، فرمایا شہید کفن دا غسل دا محتاج نہیں، لیکن حنزلہ نہیں آج پہلی رات آئی شادی والی، غسل واجب ہو چکا سی، میرا اعلان سنیا بستر عروس تو اٹھایا، غریب ہے پانی میسر نہ گھر میں موقع نہ اس ملے غسل نہ آ گیا، جس حالت میں آیا شہید ہو گیا اللہ نے رستے وچ۔ اللہ پاک حضرت حنزلہ نے شہادت نال اتنا پیار آیا کہ اے جڑا تھوڑی دیر تسی ڈھونڈنے رہے ہو نا تساں لدا نہیں، اے اللہ نے فرشتے حنزلہ آسمانہ تے اٹھا کے لے گئے سنا، اللہ نے ملائکہ اساں اٹھا کے لے گئے تے اے جڑا جسم چو پانی تسی پہنا پہ تکنے ہو حنزلہ تے حنزلہ نا، اے میرے صحابہ کسی کوئی غسل دے وے کوئی دے وے، اے حنزلہ او مقدرہ اللہ کے جساں اللہ نے ملائکہ نے نوری پرانہ غسل دیتا ہوئے۔ اللہ پاک کا کتنا پیار ہے اس بندے نال جڑا جان ہتھیلی تے رکھ کے اللہ نے رستے وچ جہاد کرنا، شہید ہو ناوے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو شہید جنت جائے گا، اللہ فرمائے گا شہید دس میری جنت وچ مزہ آیا کہ نہیں؟ شہید عرض کرے گا مولا کسے چیز دی کمی نہیں، پر میرا دل نہیں پیا لگدا۔ شہید کس چیز دی کمی ہے؟ جد کہنے کمی کوئی نہیں پھر دل کیوں نہیں لگدا؟ شہید عرض کرے گا مولا میرا دل کردہ پھر دنیا تے بھیجیا جاواں، ادھر ملک اور قوم دین دا وطن دا دشمن ہووے، ادھر میں ہوواں ادھی گولی ہووے میرا سینہ ہووے، میرے یا ربا تیری رضا واسطے اے اللہ جہاد وچ شہادت وچ گولی کھاندیا ہویا موت وچ جڑا مزہ آیا سی او مزہ تیری جنت وچ بھی نہیں آیا، نہیں آیا تیری جنت وچ۔